اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين۔ آج انشاءاللہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں سورۃ الزمر کو، جو آلریڈی ہم نے کل کنٹینیو کی تھی۔ اس کی اگلی آیات پہ چلیں گے، آیا نمبر 32 سے 41 کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گی۔ سنن ترمذی میں روایت کیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت کے بغیر بستر پر نہیں لیٹتے تھے، اور اس کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ اس بات کو بیان کرتی ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے میں سمپلی جو ہمارے آج بہت ہی موٹیویشنل اور خوبصورت پوائنٹس ہیں آج کے پارہ میں، ان کو میں ڈسکرائب کر دوں گی، پھر آگے ہم انشاءاللہ بڑھیں گے تاکہ سب کے ذہن میں رہ جائے کہ ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حسبی اللہ، کہ کافی ہے مجھے اللہ۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے جس کو کہنے کے دو مقامات ہیں، ایک تو نفع حاصل کرنے کے موقع پر، پھر دوسرا نقصان کو دور کرنے کے موقع پر۔ اور توکل اور توحید جب آپ دیکھتے ہیں، اور تقوی کے علاوہ مطلب اگر ہم توکل کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وحدہ لا شریک جانیں، تو تقوی کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو انسان کے اندر سچائی پیدا کرے۔ یہ تقوی ہی ہے جو انسان کے اندر سچائی پیدا کرتا ہے۔ پھر جہاں تک الحمدللہ کی بات ہے، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا جملہ تھا، اور مومن جو ہے جان کنی کی حالت میں بھی الحمدللہ کہے گا، اور جنت کے داخلے پر ایمان والے کہیں گے الحمدللہ۔ اور فرشتوں کی دعائے خیر کا انشاءاللہ آج تذکرہ ہوگا۔ فرشتے کب دعائے خیر کرتے ہیں؟ نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرنے والوں کے لیے، باوضو سونے والوں کے لیے، اور بیمار کی عیادت کرنے والوں کے لیے، لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والوں کے لیے، سحری کرنے والوں کے لیے، اور کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والے کے لیے فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اس میں ہے ایک حدیث بہت انسپریشنل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، عرش، قلم، آدم علیہ السلام اور جنت عدن۔ اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ میں استقامت کے بارے میں فرماتے ہیں، تو کیا کرو اے مسلمانوں، اے مومنوں، کیا کرو، اللہ کے حکم اور نہیں پر قائم ہو جاؤ۔ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ کرو، وہاں وہ کرو، اور جس سے کہتے ہیں رک جاؤ تو رک جاؤ۔ اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لو۔ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے دنیا میں جو بھی اعمال کرنے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ پانے کے لیے کریں، ہمیں آخرت کی رضامندی مقصود ہے۔ دنیا میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سرخرو فرمائے گا جب ہم کوشش کریں گے کہ ہم نیک اعمال کریں، لیکن ہمیں آخرت کی کامیابی بھی چاہیے، کیونکہ وہی تو پرماننٹ زندگی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہمیں چاہیے۔ اپنے فرائض کو ہم مکمل ادا کرنے والے بنیں، جم جائیں، جو کر رہے ہیں اس کو صحیح، اگر وہ صحیح ہے تو صحیح سمجھ کر پوری کی پوری دل سے، دل جمعی سے اور لگن سے اس کام کو کریں۔ قیامت کی کچھ علامتیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ انسان صرف اپنے جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا۔ تو کیا کریں، فروغ دیں ان کو بھی سلام کرنے کے لیے جن کو ہم نہیں جانتے۔ تو ہمیں یہ چیزیں اپنانی ہے کہ صرف ان کو ہی سلام نہیں کرنا جن کو ہم جانتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی اپیرنس میں نظر آ رہا ہے کوئی اور بھی مسلمان ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو سلام کریں۔ بے حیائی، قطع رحمی اور خیانت کی کثرت ہو جائے گی قرب قیامت۔ سابقہ امتوں کی روش اختیار کی جائے گی، اور حقیر لوگوں کا منظر عام پر آنا واضح ہوگا۔ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ دعا عبادت ہے، تو کیا کرو، دعا کو لازم پکڑو۔ اللہ سے نہ مانگنے والے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے والے سے 3 چیزوں کا وعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کا کوئی پہلو نہ ہو، اللہ اسے 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو فوراً ہی اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔
صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو ہم بہت ہی کثرت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے. اور پھر قرآن کے آداب بتائے گئے. قرآن سنتے وقت کیا نہ کرو، شور نہ کرو. قرآن سنتے وقت شور کرنے کی مذمت کی گئی. قرآن سننے کے آداب بتائے گئے کہ قرآن سنتے وقت غفلت اور گفتگو سے ممانعت اختیار کی جائے. جب قرآن کی تلاوت چل رہی ہو اس وقت باتیں کرنا قرآن کی تحقیر میں شمار ہوتا ہے. ہمارے پاس آیات ہیں 32 سے آج ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور 41 تک چلیں گے. پہلا جو ہمارا رکوع ہے، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ بہت ہی خوبصورت ٹائٹل ہے اس رکوع کا. اس مقام پر اس آیت کریمہ کا حصہ ہے یہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خصوصی اعتبار سے یہ بات کی گئی ہے اور باقی ہمارے لحاظ سے عمومی لحاظ سے بھی یہ بات کی گئی ہے. کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ کے جو کل کا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے. مشرکین کے جھوٹے معبود کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو اللہ جو کہ حقیقی معبود ہے، کل اختیار رکھنے والا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ کو معبود مان کر اسی سے ڈرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ کل نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، پھر وہ غیروں کی طرف نہ توجہ کرتا ہے نہ غیروں سے ڈرتا ہے. تو شفاعت اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آیا نمبر 42 سے 52 تک ذکر ہے کہ مشرکین مکہ وہ خود ساختہ معبودوں کے بارے میں گمان رکھتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والے ہوں گے. بتایا گیا کہ شفاعت کا کل اور مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا اور اللہ جس کے لیے پسند فرمائے گا اسی کے لیے شفاعت کی جائے گی. جو لوگ آخرت کی باز پرس اور پوچھ گچھ سے بچنا چاہتے ہیں وہ غلط رویے اختیار کر کے بہانے تراشتے ہیں اور خود ساختہ معبودوں کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے اور یہ ہمیں چھڑا لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ یہ لوگ جتنا چاہیں بھونڈے عقیدے اختیار کر لیں اور کوئی ممکنہ شے فدیے کے طور پر بھی دنیا میں چاہیں کہ دے کر عذاب سے بچ جائیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. ان کے جرائم سامنے آ جائیں گے اور انہیں ایسا برا عذاب دیا جائے گا جس کا وہ گمان نہیں کر سکتے. کتنی بڑی وارننگ دی گئی ہے کہ کوئی ممکنہ شے فدیے کے طور پر بھی دینا چاہیں کہ عذاب سے بچ جائیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. اور کیا ہوگا؟ ان کے سارے کرائمز ان کے سامنے آ جائیں گے اور انہیں ایسا برا عذاب دیا جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے انشاءاللہ، آمین. پھر آگے جو ہے اگلی آیات ہے ہمارے سامنے، آیا نمبر 53. بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے پیار سے فرما رہے ہیں اے میرے بندو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ان کو نہیں کہہ رہے جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے متقی بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، چاہے وہ گناہ گار ہیں، چاہے انہوں نے کچھ بھی زندگی میں کر لیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، بہت گناہ کر لیے ہیں، اور ہم سب یقیناً اس میں شامل ہے کہ ہم سے روز ہی ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں. سم ٹائم تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کھلے چھپے کس طرح کے گناہ کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کبھی یہ نہ سوچو کہ میری معافی نہیں ہو سکتی. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. لیکن شرط اس نے معافی کی کیا رکھی؟ جو غلط راستہ اختیار کیا ہے اس کو چھوڑ دو، حرام کو چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف مطیع بن جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں بھی کسی قسم کی بھی کوئی مدد نہ مل سکے. اور اگلی مزید آیات میں فرمایا گیا کہ پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس سے کہ تم پر اچانک عذاب آئے تمہیں خبر بھی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. کہے گا کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں سے بن جاؤں. سارے کے سارے جو ریگریٹس ہیں انسان کو ہونے ہیں، اگر وہ اپنی روش بدل لیتا، اپنے آپ کو گناہوں سے ہٹا لیتا، گناہوں کا جو نشہ اس پہ چھایا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیتا، کیونکہ موت تو بہرحال ہر ایک کو آنی ہے اور وہاں جا کے کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں طریقے بھی بتائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری امت کے اگر ہمیں
جو ہیں وہ عمریں کم رکھی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک چیز کا اجر کتنا رکھ دیا ہے. جیسے 3 دفعہ اگر سورہ اخلاص ہی پڑھی جائے تو اس کا ثواب جو ہے پورا قرآن کو پڑھنے کے برابر. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں 3 بار صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہوں، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اجر بتایا ہے. اور پوری کی پوری سورہ اخلاص ہے کیا؟ توحید پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ میسج لوگوں تک پہنچانا توحید کا، توکل کا اتنا پسند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں 3 بار پڑھنے کا اجر جو ہے وہ ایک قرآن کے برابر رکھ دیا. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تھرو ہمیں کیا ٹیچنگ دی ہے؟ جو آدمی یہ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے ہی برابر کیوں نہ ہو. مسند احمد کی یہ حدیث ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے ہمیں سلوشن ہر سٹیپ پہ دیے ہیں. خصوصی طور پر جب رات کے وقت اٹھ کر انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر آگے اینڈ تک جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک، اور اس کے بعد اللہم اغفر لی کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی وہ دعا بھی سنی جاتی ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مزید جو تسبیح نے ہمیں کیسے گائیڈ کیا ہے کہ جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یہ 99 کلمات ہو گئے. اور اس کے بعد اس کا 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں، اپنے بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. بہت عمدہ اور بہت ہی امید افزا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بشارت فرمائی. بندہ پلٹ آئے، سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. سچی توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کا بھی ازالہ ہو اور حقوق اللہ کی کوتاہی کا بھی ازالہ ہو، اور گناہوں کو چھوڑ کر بندہ اللہ کی طرف آ جائے. یہی بات یہاں پر بیان کی گئی کہ پلٹ آؤ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. اور اللہ نے جو کتاب قرآن کریم تمہیں عطا فرمائی، اس قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامو اور اس کی پیروی کرو. یہ رجوع اللہ کا طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر کوئی اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو وہ کیسے پلٹ. اور جو لوگ بد نصیب ہیں جو اللہ کی اس قدر امید افزا بشارت کو کبھی نہیں مانتے اور اس پر یقین نہیں رکھتے اور اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، تو آج جو مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، کل وہ حسرتوں میں ہوگا اور فریاد کرے گا کہ کاش اس کو مہلت مل جائے، وہ دنیا میں لوٹ جائے اور نیک عمل کرے، بہت اچھا بن جائے. کل حسرتیں ہوں گی، صرف حسرتیں ہوں گی. عمل کا موقع آج اس دنیا کے اندر ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 64 سے لے کر 70 کی طرف. باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی، نو کمپرومائز باطل کے حوالے سے، کہ باطل پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کشاکش جو مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جاری رہی، اس کا تذکرہ ہے کہ سرداران قریش کی طرف سے ایک سمجھوتے کی پیشکش کا ذکر کیا گیا. وہ کیا کہنے لگے کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے. یہ سورۃ الکافرون کے پس منظر میں یہ بات بیان کی جاتی ہے. عموم کے اعتبار سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. بتا دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. بالفرض اگر سپوز کر لو اگر کسی پیغمبر نے بھی شرک کیا ہوتا تو اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی. بار بار کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی نبی سے، کسی پیغمبر سے شرک کا امکان ہے ہی نہیں. اور یہ سنا دیا گیا کہ مشرکین مکہ کو یہ کہ جو تمہاری سودے بازی کی جو پیشکش ہے نا، یہ قطعاً قبول نہیں کی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پر ہی استقامت کا مظاہرہ فرماتے رہیں گے. قیامت کا پھر آگے تذکرہ ہے کہ یہ پوری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سور میں پھونک مار دی جائے گی، تمام انسان اللہ کے حضور پیش ہوں گے. حشر کا میدان سجے گا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق
اپنی تجلیات کا ظہور فرمائے گا اور تمام انسانوں کا حساب لیا جائے گا۔ زمین نور ربانی سے جگمگا اٹھے گی، سبحان اللہ، کہ زمین نور ربانی سے جگمگا اٹھے گی، تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، انبیاء اور دیگر گواہ گواہی دینے والے کے لیے پیش کر دیے جائیں گے۔ ہر انسان کو پورا اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیا نمبر 71 سے لے کر 75 تک، قیامت کے آخری مناظر، یعنی حساب کتاب بھی ہونا ہے، حشر کا میدان بھی ہوگا، نامہ اعمال بھی عطا ہوں گے۔ آخری مناظر کا تذکرہ ہے اس مقام پر۔ کیا بتایا گیا کہ کفار گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہوں گے جیسے کسی قید خانے کے دروازے بند ہوں گے۔ جہنم پر مامور فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسولوں نے آ کر تمہیں اسی دن کے بارے میں خبردار نہیں کیا تھا؟ وہ اقرار کریں گے، ہاں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے توجہ نہیں کی۔ اس کے بارے میں جو ہے بہت ہی ایک خوبصورت حدیث ہمیں ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ مطلب یہ فرمایا گیا کہ یہ جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب ریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان دروازوں میں سے کسی سے داخل ہوا اس کو اس بات کی ضرورت تو نہیں، یعنی جو ایک سے داخل ہونا بھی کافی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو جہاں ایک طرف جو ہے جہنمیوں کا ہمیں بتایا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ان سے اس وقت فرشتے پوچھ رہے ہوں گے جب ان کو پکارا جائے گا کہ کیا تمہیں رسولوں نے خبردار نہیں کیا تھا۔ اسی دوران جو مومن ہوں گے انہیں کس طرح سے ریسیو کیا جائے گا، اور وہ اقرار کریں گے، جتنے بھی وہ مجرمین ہیں وہ اقرار کریں گے، ہاں لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے تو توجہ نہیں کی۔ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے برعکس جو ہے نا متقین کی حدیث ابھی ذکر کی، متقی یعنی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے بھی ایک اعلان ہوگا، ان کو گروہ کی صورت میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے ان کو ویلکم کہنے کے لیے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ جنت پر مامور فرشتے ان کے لیے اعلان فرمائیں گے، جنت میں داخلے کا مبارکباد پیش کریں گے اور بشارت دیں گے، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اس جنت میں۔ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اہل جنت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہوگا، اور جنت کی وسیع سرزمین کا ان کو وارث بنا دیا گیا ہوگا۔ آخری معاملہ ہوگا، اور یہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ منظر دیکھنے والا بنائے۔ ان کے درمیان میں کوئی بھی اختلاف رائے اگر ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی بالآخر فرما دیا جائے گا، اور تمام فرشتوں سے اعلان کروا دیا جائے گا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ سورہ غافر کی طرف، اور سورہ غافر کا جو دوسرا نام ہے اسے سورۃ المؤمن بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ المؤمن آیات ہے اس کی 85، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے جو تھیم ہے کہ اس میں بتایا گیا عقلی اور تاریخی دلائل پر غور کرو، کج بحثی، فضول بحث و تکرار اور مجادلہ سے بچنے اور اقتدار و آثار کے نشے سے نکل کر قرآن کی دعوت، توحید اور آخرت کو قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ پھر اس میں شروع کی آیات میں ایک مجادلہ ہے، اور اس کے بعد دوسری جو اگلی آیات ہیں 1 سے 22 میں مجادلہ ہے، 23 سے لے کر 27 میں قریش کے سرداروں کا جو فرعونی رویہ ہے اسے ترک کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ 28 سے لے کر 54 تک آل فرعون کے ایک مومن کا سچا واقعہ ہے، اور 55 سے 76 تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت سے دعوت توحید جاری رکھنے کی ہدایات کی گئی۔ اور جو لاسٹ اس کا جو ٹاپک ہے 77 سے لے کر 85 تک کہ قرآن کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 1 سے لے کر 9 تک۔ قرآن کریم کا بہت ہی پیارا تحفے والا بیان ہے یہ۔ فرشتوں کی دعائیں ایمان والوں کے لیے،
بتایا گیا کہ اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو اہل ایمان توبہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ نہ صرف ان مومن بندوں کو بلکہ ان کی اہل ایمان، باپ دادا، بیویوں کو بھی، مطلب جو بھی فیملی ممبرز ہیں، سب کو جنت عطا فرما اور انہیں ہر طرح کی سختی سے اور عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں فرشتوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ ادھر زمین پر بندے ایمان والے ہوں، توبہ کرنے والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہیں تو عرش کو تھامنے والے فرشتے ادھر آسمانوں پر اوپر ان زمین والے بندوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے جو آیات ہے 10 سے لے کر 20 تک اہل جنت کی عبرتناک بیزاری، اہل جہنم کا تذکرہ ہے کہ عذاب کی شدت سے بیزار ہو کر اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے کہ ہم نے زندگی برباد کر ڈالی اور دنیا کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو فراموش کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو تم آج اپنی آپ سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے اس سے زیادہ بیزار تھا کہ جب تم ایمان کی دعوت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہنمی عرض کریں گے اے اللہ ہم نے ایک وقت گزار لیا، اب تو ہمیں ایک موقع دے دیں، ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانے کا چانس دے دیں، ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر دیں گے۔ فرمایا جائے گا ہرگز نہیں، چانس تو ایک ہی مرتبہ عطا ہوا۔ مطلب جنہوں نے توحید کو مانا، اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اگر ایمان والے چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنے تو ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے اور مانے اور سنے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مال حرام کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اگر ہم اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری بھی دعائیں قبول و منظور فرمائے گا۔ پھر آگے 21 سے لے کر 27 تک آل فرعون کی سرکشی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف واضح معجزات کے ساتھ بھیجا گیا۔ ان ظالموں نے ان معجزات کو جادو قرار دیا، سرکشی کی انتہا کو پہنچے اور فرعون نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دی گئی تو وہ ہمارے نظام کو نیست و نابود کر دے گا، تو ہمیں چاہیے کہ اسے ہم قتل کر دیں۔ تو اس نے یہ پلان بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو ناکام کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی اور اہل جنت کی حفاظت فرمائی۔ مومن آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق، آیا نمبر 28 سے لے کر 37 تک۔ مومن جو ہے آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق، جب فرعون نے معاذ اللہ ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدام کر کے ان کو شہید کر دیں، تو آل فرعون میں سے ایک بندہ جو ایمان لا چکا تھا، اب تک اس کے دل میں ایمان تھا، اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور بڑی پیاری جو ہے اس نے تقریر کی۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ طویل تقریر جو ہے مستقل جو آئی ہے وہ اس بندے کی ہے، وہ اس مومن آل فرعون کی ہے۔ اس بندہ مومن نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، بالفرض اگر اس کا دعویٰ درست نہیں تو اس کو سزا مل جائے گی، لیکن اگر وہ اللہ کا سچا رسول ہے تو پھر اس کو جھٹلانے کا وبال ہم پر آ کر رہے گا۔ بڑی پیاری اس نے بات کی، سمجھانے کا بہت ہی پیارا اس کا انداز تھا۔ اندیشہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا انجام بھی پچھلی قوموں کی طرح ہوگا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی طرح۔ پھر تم پر اچانک عذاب آئے گا، تم فریاد کرو گے اور تمہاری فریاد رسی نہیں ہوگی۔ فرعون نے اس بندہ مومن کی ایمان افروز بیان سے توجہ کو ہٹانے کے لیے سازش کی اور کہا اپنے وزیر حامان سے، اے حامان، ایک محل تو اونچا سا بنا میرے لیے، میں اس پر چڑھ کر آسمانوں پہ جاؤں اور موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو تلاش کروں۔ یہ سازش اس کی ناکام ہو گئی۔ ظالم اور جابر حکمران کیا کرتے ہیں؟ قوموں کو کھیل تماشے اور فضولیات میں لگاتے ہیں اور حقائق سے دور رکھتے ہیں۔ ابھی آج کل ہو بھی کیا رہا ہے؟ اگر یہ دیکھا جائے تو یہی بات سچ نظر آتی ہے کہ قوم کو کسی نہ کسی ایسے ٹاپک میں، ایسی چیز میں الجھا دو کہ وہ کھیل تماشوں میں، فضولیات میں بیزی ہو جائیں اور جو حقیقت ہے وہ ان سے چھپی رہے۔ تو نہ اتنا اونچا محل بننا ہے کہ آسمان تک وہ پہنچ سکے،
اور نہ ہی اس نے اوپر جانا ہے، لیکن سازش اس کی ناکام ہوئی اور وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ مومن آل فرعون کا رکت امیز واز، آیا نمبر 38 سے 50 تک۔ اس بندہ مومن نے فرعون کی بات کی کوئی اہمیت محسوس نہیں کی اور نہ اس کو انٹرپٹ کرنے کی کوئی اجازت دی، اور اس بندہ مومن نے اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ اس نے کہا، دیکھو دنیا کی لذتیں عارضی ہیں جبکہ آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ اللہ کے نافرمانوں کو سزا ملے گی اور فرما برداروں کو جنت عطا ہوگی۔ اس بندہ مومن نے کہا، دیکھو مجھے تم شرک اور کفر پر آمادہ نہ کرو، مجبور نہ کرو۔ ان سب کی چاہت تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا۔ میں تمہیں کامیابی کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف لے کر جانا چاہتے ہو۔ ایک وقت آئے گا تم میری نصیحت کو یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کو آل فرعون کی شر سے محفوظ رکھا، اور اس کے بعد وہ موقع ہے جب فرعون اور آل فرعون غرق کر دیے گئے۔ بتایا گیا کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اس میں اشارہ عذاب قبر یا عذاب برزخ کی طرف ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صبح و شام آل فرعون کو جو ہے عذاب پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس عذاب کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ اشارہ ہے عذاب قبر کی طرف، یہ ہم نے دیکھ لیا، اور عذاب برزخ کی طرف۔ اس کے بعد مزید تذکرہ ہے کہ برے لوگوں کو جیسے دنیا میں عذاب ہوگا، اس سے بڑھ کر عذاب جو ہے، سب سے بڑھ کر عذاب قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ جہنمی اپنے سردار اور پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں سے کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ سردار کہیں گے نہیں، ہمیں اس مصیبت کو جھیلتے ہی رہنا ہے۔ جہنمی جو ہے وہ جہنم پر معمور فرشتوں سے کہیں گے، کچھ ہماری سفارش کر دو، کوئی ایک روز کا عذاب تو ہم سے کم کر دیا جائے۔ مطلب اس قدر جو ہے وہ وہاں پر پریشان حال ہوں گے، کیا کہنے کہ کوئی ایک روز کا عذاب ہمارے اوپر کم کر دیا جائے۔ یہ ان کی شدت عذاب کے نتیجے میں جو حالت ہوگی، اور جو یہ حسرتیں کریں گے۔ فرشتے کہیں گے، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح تعلیمات لے کر؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں، لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ فرشتے کہیں گے اب جہنم کے عذاب کی کو چکھتے رہو۔ اس کے بعد آگے اگلی آیات ہے 51 سے لے کر 60 تک۔ اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہاں پر یہ بشارت دی گئی کہ اللہ اپنے رسولوں اور اہل حق کی دنیا و آخرت دونوں میں مدد فرماتا ہے، اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کی کوئی معذرت آخر میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اہل حق کو تلقین کی گئی دشمنان دین کے مقابلے میں وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ طلب کریں۔ وہ اللہ کو جو پوری کائنات بنا چکا، اس کے لیے ایک معمولی جسامت کے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ دشمنان دین ان کو بھی دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور انہیں جرائم کی بھرپور سزا دی جائے گی۔ آخر میں یہ حکم دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرو، یعنی اسی رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں قریب ہوں، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، اسے قبول کروں گا۔ جو سرکشی کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ کن سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور وہ دعائیں مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اور جو تکبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اللہ سے نہ مانگنا یہ ایک سرکشی ہے، اور سرکشی کرنے والوں کا اور تکبر کرنے والوں کو جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایمان کے رشتے کا بھی واسطہ دے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ مانگو میں دوں گا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور محرومی اس بندے کے لیے ہے جو اللہ سے نہ مانگے، اللہ کو نہ پکارے۔ پھر آیا نمبر 61 سے لے کر 68 کی طرف جاتے ہیں۔ دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے۔ بتایا گیا کہ محسن حقیقی تو اللہ ہی ہے، اور اللہ نے بندوں پہ بہت سارے انعامات فرمائے ہیں۔ رات آرام کو دی ہے، دن کام کاج کے لیے عطا فرمایا ہے، زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان کو محفوظ چھت اللہ نے بنایا ہے، اور عمدہ تخلیق ہماری فرمائی، اور پاکیزہ رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہی ہے خالق، وہی ہے مالک، اور نفع نقصان کا خیال رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اسی سے مانگنا چاہیے، وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے مزید بتایا پہلے انسان کو مٹی سے بنایا جناب آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد ہر انسان کو نطفے سے بنایا، اللہ اس نطفے کے قطرے کو ترقی دے کر بچے کی صورت عطا فرماتا ہے، پھر بچہ جوانی کا پہنچتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اور کیا کوئی اور ہستی ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ تو اللہ ہی کو مانو اور اللہ ہی کی مانو، ایک تو اللہ کو مانو اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بات مانو۔ پھر آیا نمبر 69 سے لے کر 78 تک جھٹلانے والوں کا برا انجام جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دعوت حق کو جھٹلانے والے بہت بڑے مجرم ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، نام نہاد مذہبی پیشوا بن گئے مشرکین کے، کفار کے، وہ اپنے مفادات کی خاطر حق سے لوگوں کو دور پھیر دیتے ہیں۔ عنقریب ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں پھینک دیا جانے کا عذاب ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہاں ہے تمہارے خود ساختہ معبود؟ وہ اپنے شرک کے جرم سے انکار کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان کا جھوٹ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے جرائم کی پاداش میں جہنم کی آگ کا مزہ چکھو جو جرم تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ پھر آیا نمبر 79 سے لے کر 85 تک جو ہے مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کا پوائنٹ ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ نے انسان کی سہولت اور فوائد کے لیے چوپائے اور کشتیاں بنائیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے دی، مگر انسان ان نعمتوں کی شکر ادا نہیں کرتا۔ ماضی میں کئی اقوام گزری ہیں جو موجودہ اقوام کے مقابلے میں قوت میں، افرادی قوت میں، طاقت میں، ٹیکنالوجی میں بہت بڑھ کر تھیں۔ قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر ہوا کہ مشرکین مکہ کے مقابلے میں ان کے پاس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم ہدایت لے کر آئے تو وحی کی تعلیم لے کر آئے، تو ان لوگوں نے اپنی دنیا کی ترقی کو، مال و اسباب کو زیادہ اہم سمجھا وحی کی تعلیم کے مقابلے میں، اور علم ہدایت کے مقابلے میں معاذ اللہ انہوں نے ٹھکرا دیا، وحی کو رد کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان کی ساری محنتیں، ساری کی ساری ٹیکنالوجیز، سارے کے سارے وسائل دھرے کے درے رہ گئے اور وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ عذاب دیکھ کر توبہ کرنے لگے، لیکن ظاہری بات ہے اس وقت توبہ کرنا قبول نہیں۔ جب ملک الموت نظر آ گیا تب توبہ کی تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، توبہ ملک الموت کے نظر آنے سے پہلے ہی ہے۔ سورہ فصلت آگے انشاءاللہ شروع ہو جاتی ہے، اور اسے سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ آیات ہیں اس کی 54، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی دعوت، توحید اور آخرت کو تسلیم کر کے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، دنیا اور اخروی کامیابی سے وہ نمازے جاؤ گے۔ اس کے حوالے سے جو حوامیم کی صورتوں کا سلسلہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی کے اواخر میں جو ہے یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس کے بعض روایات کے مطابق یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے درمیانی عرصے ذوالحجہ 6 نبوی میں نازل ہوئے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ ان دونوں کے قبول اسلام میں صرف 3 دن کا فرق تھا۔ اس سورہ کا نام فصلت بھی ہے اور حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس میں یہ لفظ فصلت کا مطلب ہے کہ تفضیل سے بیان کرنا، کوئی چیز کھول کر اس کو تفضیل سے بیان کرنا۔ جب قریش مکہ شدت مخالفت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بدستور شک میں مبتلا تھے، عربی قرآن پر اعتراض تھا، قریش کے لیڈر عوام کو قرآن سننے سے روک رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ قرآن سنیں گے تو ایمان کی طرف جو ہے ان کا دل راغب ہوگا، اس لیے وہ بہت روڑے اٹکاتے تھے کہ کسی طرح ان تک قرآن جو ہے وہ نہ پہنچے۔ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، مشرکین جو ہیں وہ قرآن کی دعوت سے اعراض کر رہے تھے، اور قریش کے مشرک سرداروں کا رویہ قوم عاد کے متکبر سرداروں کی طرح تھا۔ بڑھتے ہیں جی انشاءاللہ اس کی آیات جو ہیں 1 سے لے کر 8 تک۔ تو اللہ کی طرف اس میں دعوت دینے کا بیان ہے۔ توحید کا ایک ہی تقاضا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اس میں بتایا گیا کہ قرآن کریم پر ایک فصیح و بلیغ زبان عربی میں نازل کیا گیا، جس سے اس کتاب کا سمجھنا
آسان ہوا۔ بتایا گیا کہ کفار مکہ کی بدقسمتی ہے، اتنی عظیم نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، ان کے ہاں ہی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، ان کی اپنی زبان میں قرآن ان کو عطا ہوا، مگر یہ ہٹ درمی کرتے ہوئے ان تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اس کے برعکس جو کوئی قرآن کی تعلیم کو قبول کر لے، قرآن کی دعوت کو قبول کر لے اور اس کی تعلیمات و تقاضوں پر عمل کرے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو جتنا چاہے گا نوازے گا، اس کے خزانے بے بہا ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں میں سب کو شامل فرمائے۔ آیا نمبر 9 سے لے کے 18 تک دیکھیے، شرک کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے زمین اور اس کے جملہ خزانے جو ہیں وہ 4 دنوں میں بنائے، ساتوں آسمان 2 دن میں تخلیق کیے، پھر ساتھ زمین و آسمان کے لیے ایک ضابطہ مقرر فرما دیا، 6 دنوں کا ذکر فرمایا، اور بار بار قرآن میں یہ تذکرہ ملے گا۔ یہاں اس کی زیادہ وضاحت کی گئی ہے کہ 4 دنوں میں زمین اور اس کے تمام خزانوں کو بنا دیا جانا، اور ساتھ میں آسمان پر جو ہے اس کو 2 دنوں میں تخلیق کیا جانا۔ تھوڑی سی وضاحت اس مقام پر آئی، مگر ان کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ دیکھو، جس اللہ نے سارا عمل کیا تخلیق کا، کوئی اور اس کے کیا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا خالق اور مخلوق تم دونوں کو کیوں برابر کر دیتے ہو؟ کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ افسوس ہے کہ شرک کرنے والے یہ بھونڈی روش اختیار کرتے ہیں کہ مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیتے ہیں، اور باز نہیں آئیں گے تو قوم عاد ثمود جیسا ان کا بھی انجام ہوگا۔ قوم عاد نے تکبر کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کو ٹھکرا دیا تھا اور دعویٰ کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تند و تیز ان کے اوپر آندھی چلائی اور ان کو ہلاک کر ڈالا اور ثابت کر دیا یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اصل طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ قوم ثمود نے شرک کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان زوردار زلزلے سے ان کو تباہ کر ڈالا، اور جن لوگوں نے دعوت توحید قبول کر لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کی حفاظت فرمائی۔ پھر آیا نمبر 19 سے لے کے 25 تک دیکھیے کہ مجرمین کے خلاف ان کی آنکھوں، کان اور کھالوں کی گواہی۔ قیامت کا دن ہوگا، انسانی وجود میں 3 اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ مشرکین کفار ان کو بھی سمجھایا گیا، تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہاری کھالیں تمہاری گواہی دیں گی، اور یہ پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ کھالیں بھی کہیں گی کہ اس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ تمہارا گمان تھا، ان مجرمین سے کہا جا رہا ہے تمہارا گمان تھا کہ تمہارے کرتوت کسی کے علم میں نہیں، لو تمہارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے گواہی پیش کر دی، اب تم خاموش ہو جاؤ، خاموش رہو یا فریاد کرو، جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ پھر آیا نمبر 26 سے لے کر 32 تک تبلیغ قرآن میں رکاوٹ ڈالنے والا کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ قول نقل ہوا کہ اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو لوگوں کو قرآن کی تبلیغ سے روکو۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو قرآن سن لیتا ہے وہ جان سے سب کچھ لگانے کو تیار ہو جاتا ہے، تو اس قرآن کی تبلیغ سے روکو۔ یہ مشرکین نے فیصلہ کیا۔ آج کے حد میں بھی آپ دیکھیں کہ جس قدر قرآن سے روکنے کی سازشیں غیروں کی طرف سے کی جاتی ہیں، تو بہرحال قرآن کی پھر بھی تبلیغ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اس کے اثر کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، اور بالآخر اللہ کا دین تو غالب ہوگا ہی انشاءاللہ۔ ان دشمنوں کو جو تبلیغ قرآن سے روکتے ہیں، بتایا گیا کہ انہیں قرآن دشمنی کی سزا عنقریب دی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا وہ روز قیامت التجا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائیں جائیں تاکہ ہم انہیں اپنی قدموں تلے کچل ڈالیں۔ مطلب اس دن یہ روز قیامت التجا کر رہی ہوں گے کہ اے اللہ ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائے تو جائیں نا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے کچل ڈالیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا جو ہے آگے مقام عطا فرمایا، جو لوگ اللہ پر ایمان لا کر اس پر ڈٹ جائیں، اللہ کی ربوبیت پر جن کا دل ٹھک جائے، اس طرح کی استقامت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اور فرشتے ان کو ایمان، سکون کی بشارت دیتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ جنت جہاں پر وہ چاہیں گے
جو بھی چاہیں گے ان کو عطا ہوگا۔ فرشتوں کا نزول دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی نیک بندوں پر بھی ہوتا ہے۔ پھر آگے جو ہے اگلی جو بات ہے آیت نمبر 33 سے لے کر جو ہے وہ 44 تک ہے، اور یہ بہت ہی بہترین بات ہے، اور یہیں پہ ہمارا انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ دعوت اللہ بتایا گیا اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ ہماری زبان ہو، ہمارے وسائل ہوں، میڈیم آف ڈسکشن ہو یا کمیونیکیشن کے چینلز ہوں، ان سب کا بہترین استعمال اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو دعوت کا کام کرے وہ خود بھی اس دعوت پر عمل کرے، اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، فرقہ واریت کی بات نہ کرے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، برائی اور بھلائی برابر نہیں۔ بتایا گیا کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو تو تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ شیطان اکساہٹ لائے گا تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو، کیونکہ شیطان تمہیں حق کی راہ سے اور دین کی دعوت کی کام کرنے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا کرو، اس کا سلوشن بھی ساتھ ہی بتا دیا جائے گا۔ پہلے پرابلم بتائی گئی کہ شیطان تمہاری اس راستے میں روڑے اٹکائے گا، لیکن what is the solution؟ سلوشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اور کیا فرمایا کہ قرآن حکیم ایک زبردست کتاب ہے، اس کتاب کے مضامین کی حفاظت خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی۔ لاکھ لوگ بھی اس کے خلاف سازش کریں، اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ کی حفاظت کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے انتظام فرمایا ہے، اہتمام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مفاہیم مطلب اس کے میننگز کی بھی حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے۔ اس قرآن کا کوئی ایک جو ہے وہ حرکت بھی بدل نہیں سکتا، لفظ تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اتنے سالوں سے لمبا ٹائم پیریڈ گزر گیا، اتنے سالوں سے اب تک یہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل بھی کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی، اسے ویسے ہی حفاظت کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انشاءاللہ اب دعا کرتے ہیں بالکل آخر میں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے رب العالمین، ہمیں اس قابل بنا دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہو روز آخرت۔ ہمیں ایسا ان کا امتی بنا دے کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کرنے والے بنے۔ یا غفور الرحیم، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں ان تمام ذہنی اذیتوں سے محفوظ رکھ جو کہ ہمیں غلط راہیں کبھی بھی زندگی میں دکھائیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمیں اپنی راہ میں قبول فرمائیے، اپنی جنت، اپنی رضا، اپنی دیدار کے بدلے۔ ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری ساری مشقتیں یا رحمان یا کریم آپ کے راستے میں لگ جائیں۔ اے رب کریم، اے رحمان، اے رحیم رب، ایمان کو ہمارے دلوں میں خوب مزین کر دیں، ہمارے لیے ہر چیز سے محبوب بنا دیں اس کو۔ دنیا کی ہر رونق، ہر کامیابی، ہر خوشی، ہر غم اس کے نیچے ہو۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمارے اوپر صبر و عافیت کا فیضان عطا فرمائیے، اور ہماری جان جو ہے وہ حالت اسلام پر نکلے۔ یا پروردگار، یا لطیف، یا خبیر، ہم ناچیز اور عاجز بندیاں ہیں آپ کی، آپ ہماری طرف رحمت سے دیکھتے رہیں۔ یا پروردگار، یا رحیم، یا کریم، ہماری اولادوں کی، ہمارے والدین کی، ہماری تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا پروردگار، ہم آپ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ آخری عشاء انشاءاللہ کچھ دنوں بعد شروع ہونے والا ہے۔ اے رب، اے رحمان، اے کریم رب، ہمیں اسے بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ نے شب قدر میں ایک رات میں اتنے دنوں کا، اتنے ہزاروں دنوں کا ثواب رکھا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں شب قدر سے محروم نہیں فرمائیے گا انشاءاللہ، آمین۔ یا پروردگار، ہم آپ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا۔